سب سے پہلی رات کا عذابوں میں سے عذاب ہے جو تم ظلم کرو گے کسی کے اوپر. میں نے شاید 11 سال پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا, 11 ایئرز بیفور, جب میں العباس کی مدرسے میں پڑھا تھا. خواہش کی گئی اس لیے یہ واقعہ پڑھا, عبرت کے لیے یہ واقعہ پڑھا, بیداری کے لیے پڑھا, ایک اویئرنس کے لیے پڑھا. اصفہان شہر کا واقعہ, ایران کا وہ شہر اصفہان, وہاں پہ ایک ینگ لڑکی, پیسے والی کی, بہت امیر باپ کی بیٹی تھی, 4 بھائی تھے, 1 بہن تھی. شیخ عباس قمی مفاتیح الجنا کا رائٹر یہ واقعے کو لکھتا ہے. کئی ہمارے علماء نے اس واقعے کو لکھا. شاید یہ واقعہ مناظر الاخرہ میں بھی ہے, مشہور کتاب مناظر الاخرہ. پہلی رات لحد کی, علامہ مجلسی والی بک, اس میں بھی شاید یہ واقعہ ہے. اس وقت کا کراؤڈ الگ تھا, آج سارے میرے سامنے یوتھ بیٹھا ہوا ہے. عبرت کے لیے جو سنا ہوا بھی ہے تو میں دوسرے طریقے سے پڑھ رہا, خواہش ہے اس لیے پڑھ رہا. اصفہان شہر ایران کا, بڑے باپ کی بیٹی, 4 بھائیوں میں 1 بہن, عبادت گزار بیٹی, 18 یا 19 یا 20 ایئرس اولڈ گرل, شادی بھی نہیں ہوئی. اصفہان شہر میں طاعون کی بیماری آئی. طاعون ہے نہیں, انگلش میں جس کو پلیگ بولتے. اب یہ بیماریاں ایگزسٹ نہیں کرتی پلیگ دنیا میں. اس زمانے میں 20s 30s اور 40s اور اوپر پورا زمانے میں, معصومین کے ایون نبیوں کے زمانے میں یہ بیماری تھی. یہ بیماری ریٹ سے ہوتی, چوہے سے ہوتی تھی. جیسا اس وقت کووڈ چل رہا کہ پوری دنیا مبتلا ہو گئی کووڈ میں. کہیں ریٹ گرتا تھا مر کے, اس سے یہ وبا پھیلتی تھی. اب میڈیکل, اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. آج میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اس بیماری کو ختم کر دیا. دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پلیگ. لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, جس شہر میں یہ پلیگ پھیل رہی, سال میں یہ آنا ہی آنا تھا. ایک سیزن ہوتا تھا کہ اس بستی میں, اس شہر میں, اس شہر میں, اس شہر میں. اس زمانے میں آج کی طرح ٹریولنگ نہیں تھی. جو کووڈ پھیلا وہ ٹریولنگ سے بھی پھیلا. ہزاروں میل آپ 1 گھنٹے میں چلے آتے, پیسنجرز ادھر سے ادھر ہو رہے اور بیماریاں پھیل رہی. اس زمانے میں ایسا پھیلتی نہیں تھی. اس زمانے میں کوئی ٹریول نہیں کرتا تھا ایسے, مہینوں لگ جاتے کوئی ٹریول کرنے کے لیے. تو اسی لیے بیماری ایک ہی جگہ رہتی تھی. اسی طرح اس زمانے کی کووڈ, اصفہان شہر میں یہ وبا آ گئی. 200 سے 250 آدمی مر گئے. آج کا پاپولیشن نہیں, اس زمانے کے پاپولیشن کے لحاظ سے بہت تھی. سب مرتے گئے, مرتے گئے, مرتے گئے, مرتے گئے. اور یہ لڑکی کے پاس بھی آ گیا یہ بیماری, اس گھر میں پیسے والے کی. پیسے والے, یہی تو میں کہتا ہوں, پیسہ نہیں بچاتا, یہ بچاتے. یہ یاد رکھو. اگر کووڈ سے بچے ہوئے ہو, کووڈ سے بچے ہوئے ہو تو جسٹ بیکاز آف یور مولا حسین. سمجھ میں آئی بات؟ خالی یہ طاقت کو دیکھ کے سمجھو تمہاری مقام کیا ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ طاقت کو دیکھ, جب اتنی بڑی طاقت تمہارے ہاتھ میں, پھر اگر معصوم امام بولے کہ آگ سے ڈرو, گناہ مت کرو, تو کیوں نہیں کر رہے؟ امام بول رہا پہلی رات کا پرابلم آنے والا ہے, میں بول رہا, یہ میرے جملے نہیں ہیں. امام بولے کہ فرسٹ نائٹ کے لیے پریپریشن کرو. مفاتیح الجنا بھری ہوئی ہے, مختلف دعاؤں کی کتاب اٹھا کے دیکھو, خالی رٹ کے مت پڑھو, ٹرانسلیشن پڑھو تو معلوم ہوتا. دعائے کمیل میں امام علی آگ کا ذکر کر رہے اور ہم انکار کر رہے. نہیں کرے مولانا دعائے کمیل میں. تو اصفہان میں پلیگ پھیلا اور یہ لڑکی اس کے محل میں, پیلس میں گھس گیا اور یہ انتقال کر گئی. ہنگامہ مچ گیا پورے شہر میں کہ ایک بیٹی, اینڈ سو ینگ. مختلف روایتیں کہ 18 تھی یا 19 تھی یا 20 ایئرس, 20 ایئرز اولڈ گرل. اس نے زندگی کیا دیکھی؟ پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا کہ وہ بچی, جوان بچی مر گئی. پورا شہر امن کے آ گیا اس کی میت میں.
4 بھائی تڑپ کے رو رہے, ماں باپ تڑپ کے رو رہے. اس کو لے کے جا کے دفن کیا. غور سے سنیں, میں یوتھ کے لیے بول رہا یہ, لے کے جا کے دفن کیا, سپرد خاک کیا اصفہان میں. سب پلٹ گئے. مغرب کا وقت بالکل قریب تھا. پرانا زمانہ, اس زمانے میں یہ 2 روایتیں, ایک ڈاکومنٹس کی ہے, ایک ڈائمنڈس کی ہے. پرانے زمانے بینک سسٹم نہیں ہوتا تھا, تو پیسے والے کیا کرتے تھے, ڈائمنڈس میں, پرلس میں, موتی میں, ہیرو میں, اس چیز میں اپنے پیسے کو سیو کرتے تھے. تو چھوٹے چھوٹے پوچز بناتے تھے, پوچز. اور پیسے والوں کی شان ہوتی تھی, یہاں پہ ایک بیلٹ باندھتے تھے اور اس میں سارے پوچز رہتے تھے کہ یہ دولت مند انسان ہے, پیسے والا انسان ہے. اب ہر دور کا ایک سٹائل تھا. بڑا بھائی جس نے بہن کو نیچے, اپنی بہن کو اتارا لحد میں, لحد بند ہونے کے بعد احساس ہوا کہ میرے 2 یا 3 یا 4 روایت میں کہ 4 بڑے ڈائمنڈز کے پوچز نیچے گر گئے. اب جب پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, یعنی آج کے زمانے میں لاکھوں ڈالر چلے گئے, پوری محنت کی کمائی. کہ اب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس یہ حکم ہے کہ ایک دفعہ گریو بند ہو جائے, ایک دفعہ لحد بند ہو جائے, پھر آپ کھول ہی نہیں سکتے انلیس کوئی ایسا پرابلم آ جائے کہ کوئی ڈاکومنٹ چلے جائیں, کوئی ایسا, اس کو بھی آپ حاکم شرع سے اجازت لینا پڑتا کہ کیا میں کھولوں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یہ ریزن کہ آپ ایک دفعہ بند ہونے کے بعد مت کھولو, کیا ریزن ہے؟ یہ شکر کرو کہ اللہ ستار العیوب ہے. کیا بول رہا میں, سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ستار ہے, ستار. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بیٹا باپ کی حالت دیکھے چند گھنٹوں میں. اب سمجھ میں آئی بات کہ پہلی رات کیا ہے؟ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ ستار ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ لحد کھلے, بیٹا اپنی آنکھوں سے باپ کو دیکھے کس حالت میں. آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد بعض وقت آپ کو عجیب لگے گا یہ جملہ کہ اللہ روح کو اجازت دیتا ہوں, جا کے اپنی باڈی کو دیکھ, اپنے جسم کو دیکھ. جب روح آتی لحد میں, اپنے جسم کو دیکھتی, اس کو یقین نہیں آتا کہ یہی وہ میرا جسم ہے, یہی وہ میری باڈی ہے جس کو سجا کر میں دنیا میں گھومتا تھا. آج کیا حالت ہوگی باڈی کی, ڈیکمپوز ہو کے ملینز کی تعداد میں زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس نے حملہ کر دیا. تمہارے بال کچھ ہو گئے, تمہارا چہرہ, اپنے چہرے کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ کیسا میں سجاتا تھا, کیسی کیسی کریمز لگاتا تھا, روز 2 دفعہ شیو کرتا تھا کہ چہرہ اچھا نکھر کے آ جائے. آج میرے چہرے کا کیا حال ہو گیا. عورت بالوں کو سجاتی ہے, وہ دیکھے گی اپنے بالوں کو, کہے گا ان بالوں کا کتنا میں میک اپ کرتی تھی, بے پردہ پھرتی تھی, آج میرے بالوں کا کیا حشر ہو گیا. میں ایک ایک جملہ جو بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ 3 دن یا 4 دن یا 5 دن میں تمہارا حشر ہو جائے گا. ڈیکمپوز ہو جائے گی باڈی, ڈیکمپوز ہو جائے گی باڈی. اپنی زبان میں بولوں اچھا نہیں لگے گا, یہ ممبر کی لینگویج بھی نہیں ہے, اس لیے میں نے انگلش میں بولا. ختم ہو جائے گی, پیسز میں بدل جائے گی. اپنی آنکھ سے تم نہیں دیکھو گے, نہیں دیکھ سکتا انسان. لیکن یہ کس کے لیے ہے کہ جنہوں نے علی کی سیرت پہ عمل نہیں کیا. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں, میرے پاس نص ہے معصوم کی. جنہوں نے کام کیا, امام کی سیرت پہ عمل کیا, زمین کی مجال نہیں اس کے جسم کو ہاتھ لگائے. اعمال ایسے کرو, سیرت پہ چل کے دیکھو, اس کے بعد دیکھو کہ زمین تمہارے جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گی. تمہارا کفن جیسا دیا گیا وہی کفن ہوگا, کفن کا رنگ نہیں بدلے گا. کتنے واقعات, شیخ صدوق کا نہیں ہے, محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کا نہیں ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری کا نہیں ہے, جو سیرت امام پہ چلتا ہے.
جو بحث نہیں کرتا، جو رزق حرام نہیں کھاتا، جو حق بی بی زہرا دیتا، جو لوگوں کو اذیتیں نہیں دیتا، جو علی کے ارشادات پہ شک نہیں کرتا. یار میں کیا بول رہا؟ آپ بولیں گے میں شک نہیں کرتا. واٹ ڈو یو مین شک نہیں ہے؟ تو کیا ہے یہ؟ مولا بول رہے کہ آگ آئے گی، تم بولتے نہیں آئے گی. جوشن کبیر میں امام بول رہے کہ ڈرو، پکارو اللہ سے. اس رات کی سب سے بڑی دعا یہ. اس رات کی سب سے بڑی دعا میں کیا مانگا گیا؟ رمضان کے 10 حصوں کو، رمضان کے 30 حصوں کو، 30 ڈیز کو بانٹا گیا. پہلے رحمت ہے، فرسٹ 10 ڈیز. سیکنڈ 10 ڈیز کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ اس لیے کہ ہم کو بولنا ہی نہیں ہے. فرسٹ 10 ڈیز رحمت ہے، سیکنڈ 10 ڈیز مغفرت ہے، لاسٹ 10 ڈیز آخرت کے عذاب سے بچنے کی دعائیں ہیں. 21 رمضان کی رات سے لے کے 30 رمضان تک دعائیں مانگتے رہو، آگ سے بچو، آگ سے بچو. جوشن کبیر 200 مرتبہ تم بولتے ہو خلصنا من النار، خلصنا من النار، بچا لے بچا لے. آپ کو معلوم ہے ایون مر جائے یہ دعا پڑھتا، سب کو بچا. تو ہوا کیا یہاں پہ؟ پوچھ گر گیا. وہ وہاں کے جو حاکم شرع تھا ان سے بیٹا رجوع کرا. رجوع کر کے بولا آغا میرا اتنے ڈائمنڈز لہد میں گر گئے. تو انہوں نے کہا کیا تم کو یقین ہے؟ تو کہا ہاں، جب میں نے اپنی بہن کو نیچے اتارا اسی وقت گرے ہوں گے. تو کہا کہاں سے اترے تھے؟ 35 سے اترے تھے، سرانے سے اترے تھے یا بیچ میں تھے؟ کہا نہیں، میں سرانے اترا تھا. میں نے باڈی کو ایسا لیا تھا. جب باڈی کو لے کے جاتے کبھی دیکھا کرو، جا کے دور مت کھڑے رہو. جب بھی کوئی مرے ساتھ ساتھ ہو جاؤ، دیکھتے رہو کہ کیا ہو رہا اس کے ساتھ، عبرت لیتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، بولتے جاؤ اللہ تو آج جس کو یہ لٹا رہا کل اسی طرح میں بھی لیٹوں گا، مجھے بھی ایسے لٹایا جائے گا. وہ بھائی سے حاکم شرع نے پوچھا یہ بتاؤ کہاں اترے تھے؟ کہا سرانے اترا تھا. انہوں نے کہا اگر اتنا ہی تم سمجھتے، 2 گھنٹے ہوئے ابھی یا 3 گھنٹے ہوئے، سرانے سے مٹی کو ہٹاؤ، ہٹا کے وہاں چیک کر لو کہ اگر وہاں ہے تمہارا پاؤچ، ہاتھ ڈال کے اٹھا لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ گیا باپ ماں. عرب میں، ایران میں عورتیں بھی آتی ہیں، باپ ماں بھائی بہن پورا خاندان گھر چلا گیا. یہ اکیلا. یہ کہتا ہے آغا لکھتے کہ بالکل اندھیرا ہو رہا تھا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا. قبرستان میں کوئی نہیں تھا، اس سیمیٹری میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا. بہن کو ابھی دفن کیا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوئے. سرانے سے اس نے مٹی ہٹانا شروع کی. اور آپ جانتے کہ سگی بہن کی موت یہ خود غمگین ہے، یہ خود رنجیدہ ہے، ویری سیڈ. اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ اپنی دھن میں روتا ہوا بہن کی سرانے سے میت خاک کو ہٹا رہا. شیخ عباس لکھ رہے اس واقعے کو. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، میں جو ریالٹی ہے وہ بتا رہا، حقیقت بتا رہا آپ کو. شیخ عباس کا نام لے رہا. اوپر سے مٹی کو ہٹانا شروع کیا. کہتے ہیں اتنی ہٹی کہ نیچے ایک سوراخ پڑ گیا. اب جو اس سوراخ کے اوپر سے میں نے مٹی ہٹائی، ایک آگ کا شعلہ باہر آیا. اس کا اتنا پاور تھا کہ میں اپنے آپ کو پیچھے کر گیا. اب میں بھول گیا سب، میرے پاؤچز بھول گئے، میرے ڈائمنڈز بھول گیا، میرے ہیرے بھول گیا، سب بھول گیا. میں نے فوراً مٹی ڈال کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اب کیا کروں؟ کیا کروں؟ بعض وقت اللہ ایسے واقعات کو سامنے لا کے دوسروں کو عبرت کے لیے، کہ دوسروں کو پیغام ملے، عبرت کے لیے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں.
گھبرا چیخے مار کے رونے لگا کہ میری بہن کا کیا حال ہو گیا. 19 سال کی لڑکی, اس کا جملہ ہے, اس وقت میں کہہ رہا تھا سبحانکا سبحانکا یا لا الہ الا انت الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب. اس وقت چیخ رہا تھا کہ تیرا وعدہ ہے, اب میں کیا کروں. اب وہ کہتا ہے کہ میں ایون گھر جا کے اپنی ماں کو نہیں بول سکتا, اپنے باپ کو نہیں بولوں گا. اگر میں ماں باپ کو بولوں گا تو 2 گھنٹے میں تمہاری بیٹی کا یہ حال ہوا تو وہ وہی مر جائیں گے, وہی مر جائیں گے. نہ بھائی کو بول سکتا, کسی کو نہیں بول سکتا. سیدھا اپنے گھر آیا, آ کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. ہمارے پاس دعائیں, ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں. اگر آپ یہ اعمال کریں گے, اس لیے کہ روح کے 2 ڈیسٹینیشن سے, ایک وادی السلام ہے, ایک وادی برود ہے. وادی السلام سب جانتے ہیں, اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. وادی برود یمن کے پاس ایک صحرا ہے جس کے کئی واقعات ہیں. ہو سکتا کل میں ایک واقعہ پڑھوں وادی برود کا. وادی برود وہ ڈیزرٹ, وہ صحرا کہ جہاں ساری بدروئیں رہتی ہیں, سارے گناہگار رہتے, سارے کافر و مشرک رہتے. جہاں عذاب آتا, جو گناہگار ہے وہاں پہ مومنین کے لیے بھی واقعات ہیں. اب اگر کوئی چلا بھی گیا وادی برود میں, اولاد اگر ایصال ثواب کرے گی تو وہ وہاں سے یہاں آ جائے گا. یہ کرم پروردگار ہے. تو ابھی گھبرا گیا, رونے لگا, اب کیا ہوگا. عمال کیے, عمال کرنے کے بعد کہتا ہے 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, 3 مہینے کے بعد اس کی بہن اس کے خواب میں آئی. جیسے ہی آئی اس نے پوچھا بیٹا تو نے کیا کیا تھا. اس لڑکی کا کردار خراب نہیں تھا, کوئی غلط نہیں سمجھے. She was not characterless girl, no. کردار ویسی پاک و پاکیزہ کردار تھا. لیکن 3 گنا شیخ عباس نے لکھے, دوسرے علماء نے 5 بھی لکھے. میں اگر آج بولوں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ گناہ یہ عذاب کرائے گا. آج ہر گھر کے اندر ہے. کل کا واقعہ, کل جو آنے والا اس میں بھی, اس میں 10 گناہ جو آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں سو کامن. پہلا گناہ اس کا یہ تھا کہ یہ چغلی کرتی تھی, غیبت کرتی تھی. آپ انصاف سے بولو, کوئی ایسا مومن بچا ہوا ہے جو ایک دوسرے کی بات نہیں کرتا؟ ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک میں ایک مومن کی برائی نہ کروں. I am very open. سب سے زیادہ برائی تو مولوی کی ہوتی, ہم جیسے لوگوں کی سب سے زیادہ ہوتی, اس لیے کہ ڈرانے والے. اب بابا جو بول رہے ہیں منہ پہ آ کے بولو. اگر تمہارے پاس دم ہے, if you are right, come and say. ہمارے سمجھ میں نہیں آیا, انہیں پورا اسلام آپ کے سمجھ میں آ گیا, یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا بول رہا میں, آپ سب سے بڑے مر جائیں. پورا اسلام آپ کے سمجھ میں آ گیا, یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہی سمجھ میں نہیں آ رہی جو آپ کرتے ہیں. کیا بول رہا ہوں, جو انٹرسٹ پہ کھاتے ہیں پیسہ, ان کو سمجھ میں آتا عابد بالگرامی. میں کیا بول رہا آپ سے, انٹرسٹ پہ کھانے والا علی والا کیسے, کیا بول رہا میں. میں غلط بول رہا ہوں. تم سود کھاؤ گے اور تم بولو گے کہ میں سب سے بڑا مولا ہی. وہ مجلس کیا, سود کھا کے تم مولا کی مجلس کر رہے, تم کو شرم نہیں آتی. حرام کی دولت سے ذکر اہل بیت کیسا. میں کیا بول رہا آپ سے, جملے سخت ہے لیکن حقیقت ہے. کوئی بولنے والا نہیں ہے, میں تو پوری دنیا میں بولتا ہوں. اس لیے بولتا ہوں کہ میں خمس دے کے کھاتا ہوں, حلال کھاتا ہوں, اس لیے بولتا بھی ہوں. میں وہ مولوی نہیں ہوں.
ایک لڑکا یا لڑکی یہ 3 مجلسوں میں بدل جائے تو میرا مقصد پورا ہو گیا، میری کامیابی ہو گئی مجلسوں کی. چینج آنا. انٹرسٹ کھا کے آپ بول رہے کہ میں بڑا مولائی. افسوس ہے یار، افسوس. بیک بائٹنگ کر رہے، غیبت کر رہے، بول رہے میں مولائی ہوں. یاد رکھو پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے یہ، آگ کے عذاب میں. دوسرا، یہ لڑکی پیسے والی تھی، کبھی کبھی حجاب نہیں کرتی تھی. کبھی تھا اگر کوئی حجاب ہی نہیں کر رہا اور بول رہا کہ میں کنیز زہرا. ایسے مرد، ایسے رشتے ٹوٹے کہ لڑکی حجاب کرنا چاہتی. میں آپ کا بول رہا، یوتھ کا بول رہا جو مجھے میری مجلس سن رہا. لڑکی حجاب کر رہی، رشتہ آیا. ابھی میں بامبے میں تھا پہلی شہادت میں، وہاں میری کئی لڑکیوں سے بات چیت جو ہو رہی تھی. انہوں نے کہا مولانا ہمارے رشتے کے لیے دعا دے. دیکھو کیا ہو رہا. باپ کہنے لگا مولانا میری بیٹی کا بہترین رشتہ تھا لیکن اس کا کنڈیشن تھا کہ حجاب اتارو. میری بیٹی اتنا ڈیٹرمینیشن کے ساتھ اس نے حجاب کیا ہے، اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹورڈز اسلام. اس نے کہا میں یہ قربانی دے دوں گا، مجھے یہ لڑکا نہیں چاہیے، مجھے وہ لڑکا چاہیے جو دیندار اور حجاب کے ساتھ ایکسپٹ کرے. حجاب کے ساتھ. دوسرا رشتہ کیسے ٹوٹا پتہ ہے آپ کو؟ لڑکا چاہ رہا تھا کہ میوزک کے ساتھ میں آؤں گا. آپ واہ نہیں کرو، میں حیدرآباد میں بھی دیکھ رہا، میوزک کے ساتھ آ رہے تم. میں لڑکوں کو بول رہا یار شیم آن یو، تم میوزک کے ساتھ جا کے اپنی دلہن کو لے کے آ رہے. حرام ہے، حرام. شادی وہ جگہ ہے کہ جہاں نکاح ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے اگر تم دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول ہوتی. قبولیت دعا ہے وہ. اور اس جگہ پہ تم حرام کر رہے، تم وہ حرکت کر رہے جو یزید کو پسند تھی. جملہ سخت ہے، میں کیا کروں. پورے معاشرے کو سنا کے عذاب اپنے سر پہ لے رہے. کیا بول رہا میں؟ پورا عذاب تمہارے سر پہ آ رہا. پورا معاشرہ، پورا ہمارا یہ ایریا سن رہا، شیعہ ایریا، اور تم میوزک کے ساتھ جو ہے جا کے دلہن کو لے کے آ رہے. شیم. پتہ نہیں آج کل کتنے پیسے جاتے، 10,000 20,000 جو بھی جاتے ہوں گے. اتنا ہی شوق ہے تو 20,000 کسی یتیم کو دے دو تو کم از کم زندگی اچھی گزرے گی. سیرت امیر المومنین پہ چل رہے تم. یہ حرام سے بچو اپنے آپ کو. جب تک حرام سے نہیں بچو گے تو تمہارا حشر ہوگا نیچے. تو یہ لڑکی کبھی کبھی جا کے میوزک سنتی تھی. میں اس واقعے کو میں نے بہت شارٹ کر دیا، میرا ٹائم ہو گیا. یہ 3 چیزیں تھی اس کے جس کی وجہ سے وہ پرابلم میں آ گئی. اور یہ تینوں چیزیں آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں رائج ہے. برائی نہیں مانتے. آپ کو میرے مولا کے سامنے بول رہا، مولا کے سامنے بول رہا، ان کے ظہور سے پہلے، میرے سید کے ظہور سے پہلے، میرے کرم فرما کے ظہور سے پہلے، میرے محسن کے ظہور سے پہلے، فرزند زہرا کے ظہور سے پہلے حالات جو ہوں گے، اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو حق بولے گا اس کی بات نہیں سنیں گے. حق بولنے والے کی عزت نہیں کریں گے، جو حرام کرے گا اس کی عزت کریں گے. آج ہمارا سماج دیکھو، جو حق بولے گا اس کی بات نہیں سنیں گے، اس کو بولیں گے ڈراتا بہت ہے یہ مولوی. بولتے بھی ہو علی والے ہو، حسینی ہو، ڈرتے بھی ہو خوب. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ لڑکی کا پرابلم پہلی رات کا تھا. اس کے بھائی نے معافی مانگی، دعا کی کہ اللہ تو اس کو بخش دے. وہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے. اس نے معاف کر دیا، اجازت دے دی. اجازت کیسے ملی اس لڑکی کو پتہ ہے؟ اسی قبرستان میں ایک غریب عورت، اصفہان کی غریب عورت، یہ تو پیسے والی تھی، ایک غریب عورت آ کے دفن ہوئی. یہ 2 مہینے کے پیریڈ میں. جس دن اس غریب عورت کو لٹایا گیا، پہلی رات آئی اس کی،
شفاعت المعصومین میری ٹاپک ہے نا. جب لٹایا اس کے شوہر نے دروازہ بند لحد بند کر دی, وہ چلے گئی. اس لیے کہ بیٹی سے بہن سے بھائی نے پوچھا تھا کہ 3 مہینے کے بعد تم کو اجازت کیسے ملی؟ تو کہا کل رات میں اس عورت کی, اس مومنہ کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوئے, اس مومنہ کی وجہ سے اللہ نے کرم کر دیا. تو پوچھا کون مومنہ؟ کہا ایک مومنہ دفن ہوئی. اس کو دفن کر کے اس کے اعزا جب گئے, آسمان سے, جنت آسمان سے کچھ عماریاں آئیں, اس میں سے حوریں باہر آئیں, حوریں باہر آئیں. اس کی گریف کو کھولا, اس مومنہ کو اٹھایا, اٹھا کے کہا ہے کنیز زہرا تیرا یہ مقام نہیں ہے, تجھے مادر حسین نے بلایا, تجھے مادر حسین نے بلایا. اس مومنہ کو عماری میں بٹھایا, اور جب یہ عماری چلنے لگی آسمان کی طرف تو ایک منادی نے صدا دی کہ اس مومنہ تمہارے درمیان آدھا گھنٹہ تھی, اس کی برکت سے عذاب اٹھ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ کیا اس کا عمل تھا اس مومنہ کا؟ یہ معصوم میرے مولا حسین کی زیارت, زیارت جامعہ, زیارت آل یاسین روز پڑھتی تھی, روز مولا حسین کی زیارت پڑھتی تھی, اور کہتی تھی حسین میں غریب ہوں, آ نہیں سکتی. بس 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 میں آ گیا, مجھے حسین میں تمہارے پاس آ نہیں سکتی, میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں آ جاؤں. حسین نے پہلی رات کو بلا کے کہا کہ اے کنیز خدا تو آ نہیں سکتی نا, اب ہم نے تجھے اپنے پاس بلا لیا. دوستو حسین نے اپنے پاس بلا لیا. کیوں؟ پوری زندگی یہ کہتی رہی کہ حسین میں غریب ہوں, آ نہیں سکتی. میں ایک جملہ بولتا یہاں پہ کہ میرا مولا حسین کتنا کریم ہے کہ ایک کنیز کی آواز, ایک کنیز کی تڑپ کو دیکھ نہیں سکے. مولا ذرا کربلا میں دیکھو کیسے بچیاں پکار رہے, پہلے تماچے پہ سکینہ کہہ رہی بابا میں یتیم ہو گئی بابا. مولا آپ نے کنیز کی آواز پہ لبیک کہہ دیا. بتائیے اس وقت آپ کا کیا حال ہوا جب بچی کو پہلا تماچا لگا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے.